السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، دنیا جو ہے وہ الٹ گئی ہے، بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ کی ہو گیا ہے۔ یہ بیٹھے بٹھائے میز کے اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر کے اوپر، وہ بیچارے پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کو سمجھ نہیں آ رہی، رنگ جو ہے وہ فک ہو گئے ہیں، بلکہ پیلے ہو گئے ہیں اور ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے ہیں، زبان لڑکنا شروع ہو گئی ہے۔ یار یہ ہم نے تو کیا سوچا ہوا تھا، سیدھے اینج کر دیں گے تو اونج کر دیں گے، انہوں بھن کے رکھ دیں گے، یہ تو کہانی کسی اور طرف چلی گئی، یہ میز پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بلکہ اس کے بعد مذاکرات کی جو فوٹیجز سامنے آئیں، اس کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب، فواد چودھری اور علی ظفر صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے اسحاق ڈار، یوسف رضا گیلانی، خواجہ سعد رفیق، یہ لوگ جب سامنے آ کے بیٹھے ہیں اور اس کے بعد ہنستے چہرے، کھلکھلاتے چہرے، یہ تو سوچا ہی نہیں تھا ہم نے۔ تو یہ کس طرح عادت نہیں ہے نا، عادت نہیں ہے بیسیکلی، سیاسی طور پہ ایسی پرورش نہیں کی گئی ان سپورٹروں ووٹروں کی کہ ان کو سکھایا جائے کہ بھائی جو سیاستدان ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ مذاکرات کے دروازے کھلے چھوڑ کے رکھتا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی اپنی ذہنیت ہے، یہ عمران خان صاحب کی اپنی غلط فہمیاں ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا، میں اس سے بات نہیں کروں گا، میں چور ڈاکو لٹیروں سے بات نہیں کروں گا۔ بھائی اس طرح نہیں ہوتا، آنا پڑا نا۔ یہ جو ویژولز ہیں نا، یقین کیجئے، میں یہ جو اس وقت میرے یہ ویڈیو آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں ساتھ، اس کو نا ہر پی ٹی آئی فالوور کو نا میرا خیال میں بٹھا کے زبردستی ٹی وی کے اوپر دکھانے چاہیے کہ بیٹا یہ دیکھو، یہ اینڈ جو ہے نا یہ ہوتا ہے۔ تم لوگوں کو دنیا جہان کی پٹیاں پڑھا کے نا کہ میں تو اس کی شکل نہ دیکھوں تو میں اس سے ہاتھ نہ ملاؤں، الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے اینڈ میں جا کے۔ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو برے سے برا بھی کوئی شخص لگتا ہو نا، بہت برے لگتے ہوں گے، ظاہری بات ہے۔ یہ وہی سارے لوگ ہیں جو اس وقت فواد چودھری صاحب کے سامنے اور ان سب کے سامنے جو بیٹھے ہوئے نا، آپ لوگ دن رات گالیاں دیتے ہیں ان کو، بیٹھ کے دن رات گالیاں دیتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی پھر بھی آپ کو جا کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ کچھ لو کچھ دو کی بنیاد کے اوپر آپ ایک نتیجے کے اوپر پہنچتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ میں بات ہی نہیں کروں گا، میں شکل نہیں دیکھوں گا، میں کیوں جاؤں۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہا ہوں، آپ میرے سارے ویلاگز اٹھا کے دیکھ لیجیے، میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ میرے بھائی کرنا پڑتا ہے آپ کو۔ بڑے بڑے ملکوں کی جن کی جنگیں ہوئی ہیں نا آپس میں، ان کو بھی میز کے اوپر جا کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ وہ ملک جو ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بمباریاں کیا کرتے تھے، آج بیٹھ کے ٹریڈز کرتے ہیں، آج بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں، ایگریمنٹس کرتے ہیں، بڑے بڑے پیکس کے اندر بڑے بڑے بلاکس کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ کرنا پڑتا ہے آپ کو، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی۔ سیاست کریں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں، ایک دوسرے سے اختلاف کریں، لیکن الٹیمیٹلی ٹیبل کے اوپر آ کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو اب آن دا ہول مطلب میرے لیے فرینکلی اسپیکنگ پاکستان کی جمہوریت کے لیے یہ بہت اچھے ویژولز ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ کاش یہ سارا کچھ پہلے کر لیا جاتا، کاش یہ سب کچھ پہلے کر لیا جاتا۔ میں یہیں پہ وہ دوبارہ میں یہ سوال کرنا چاہوں گا، اب وہ جو عمران خان صاحب نے پچھلے سال جو لانگ مارچ کیا تھا، اور اس کے بعد یہاں پہ زمان پاک کے باہر جس طرح آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی، لاٹھی چارج ہوا، وہ ذلِ شاہ آج اس دنیا میں نہیں ہے، وہ اسی عمران خان کی خاطر جو ہے وہ کیا کیا خوش نہیں اس نے سہا، لیکن الٹیمیٹلی آپ جا کے ٹیبل کے اوپر بیٹھ گئے۔ کیا ضرورت تھی اپنے کارکنوں کو ساری چیز کے تھرو گزارنے کی؟ الٹیمیٹلی یہی سارا کام ٹیبل پہ بیٹھ کے ہو سکتا تھا، کیا فائدہ ہوا اس ساری چیز کا؟ بہرحال اب جو ہو رہا ہے، امید ہے کہ اس سے کوئی حل نکلا ہے، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں ذرا میں وہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ مختلف چینلز نے تھوڑی سی مختلف خبریں جو ہیں رپورٹ کی ہیں۔ میں نے البتہ پچھلے اپنے ویلاگ کے اندر ہی آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ عمران خان صاحب جولائی تک کی لچک دکھانے کے لیے تیار ہیں، اور آج اس کو پھر بعد میں رپورٹ بھی کیا گیا ہے مختلف چینل۔ میں نے آپ کو یہ خبر پہلے بتا دی تھی آپ کو۔ چینلز جو ہیں وہ مختلف چینلز، جیو اور ARY نے تھوڑا سا ان کی ٹائم لائن کا آپس میں ڈفرینس ہے۔ جیو یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مئی کے اندر اسمبلیوں کی تحلیل چاہتے ہیں تاکہ جولائی کے اندر الیکشنز ہو سکیں۔ ARY نے یہ کہا ہے کہ جی جولائی میں اسمبلیوں کی تحلیل چاہتے ہیں، اور تاکہ اس کے بعد اگست یا ستمبر کے اندر الیکشنز ہو سکیں۔ میری اطلاع ویسے جو ہے وہ جیو کے زیادہ قریب ہے، میری اطلاع کے مطابق بھی وہ مئی کے اندر جو ہیں وہ اسمبلیوں کی تحلیل چاہتے ہیں تاکہ جولائی کے اندر الیکشنز ہو سکیں، لیکن وہ اس میں صرف پرابلم ایریا یہی آتا ہے کہ اگر آپ مئی کے اندر اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں تو بجٹ کون دے گا؟ نگراں حکومت بجٹ نہیں دے سکتی۔ اچھا، دوسری سائڈ پہ جو میں نے اس سلسلے میں جب پتہ کروایا کہ جناب یہ بتائیے کہ حکومتی پوزیشن کیا ہے، چلیں یہ تو ظاہری بات ہے عمران خان صاحب یہ یا PTI کی اپنی ہے نا جو پوزیشنز ہے کہ الیکشنز کب ہوں گے، حکومتی سائڈ کیا ہے؟ حکومتی سائڈ سے جو خبریں آئیں آپ نوٹ کیجئے گا، وہاں پہ کسی قسم کی کوئی لچک نہیں دکھائی جا رہی، وہاں پہ وہ ڈیفائنس پوزیشن کے اندر کھڑے ہوئے کہ جناب کسی صورت یہ نہیں ہوگا۔ اچھا، میری اطلاع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے اس کا بھی ایک پلان بھی تیار کیا ہوا ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتی تو یہ بھی جیو نے بھی اس کو رپورٹ کیا کہ جی اس میں استعفے واپس لینے کے اوپر جو ہے پھر مشاورت کی جائے کہ اچھا جی اسمبلیوں میں ہمیں واپس جانے دیں،
اور نئی قانون سازی جو ہے وہ کرنے دی